ستارے گر بتا دیتے، ستارے گر بتا دیتے سفر کتنا کٹھن ہوگا، پیالے شہد کے پیتے تلخ ایام سے پہلے۔ یہ ہم جو لکھتے رہتے ہیں ہماری آپ بیتی ہے، کہ دکھ تحریر کب ہوتے کسی الہام سے پہلے۔ عجیب سی گھٹن، عجیب سی بے چینی نے کل سے علیزے کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ابتسام کا لمس، اس کی کھلی باہیں، اف، وہ کیوں گھبراہٹ میں نہ سمجھ پائی، کیوں اندر کی طرف نہ گئی۔ صبح والی حرکت سے وہ دل ہی دل کتنی بے چین اور شرمندہ رہ سکتی تھی رہی۔ صبح وہ شاور لے کر باہر آئی تو اوپر کوئی نہ تھا۔ ابو امی نیچے والے پورشن میں تھے۔ وہ بھی نیچے آ گئی اور سیدھی کچن میں جا کر تائی امی کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی، مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ تائی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، سرخ آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جیا، کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی رات کو پڑھتی رہی نا، اس لیے نیند نہ آئی ٹھیک سے، سر درد ہے، یہ کہہ کر علیزے نظریں چرا گئی۔ ارے آگ لگے ایسی پڑھائی کو، منحوس ماروں نے کتنی کتنی مشکل کتابیں لکھی ہوتی ہیں، ہائے میرا بچہ، یہ کہہ کر تائی نے ماتھا چوما۔ عین اسی وقت ابتسام کچن میں آیا اور گلا کھنکار کر ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ علیزے نے بڑی رکھائی سے منہ موڑا اور سٹول کھینچ کر وہیں سلیب پر ناشتہ کرنے لگی۔ امی کدھر ہیں تائی اماں؟ بیٹا وہ آنسا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بلایا ہے، تمہیں تو پتہ ہے آج کل میں وہ فارغ ہونے والی ہے۔ ارے ہاں، ہمارا بیبی آنے والا ہے۔ جیا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ فریج کا جائزہ لیتا ابتسام اس کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، ہمارا نہیں، آنسا اور ہارون کا۔ علیزے ہڑبڑا گئی اور اسے لگا جیسے نوالا گلے میں پھنس گیا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ سامی، شرم کرو بدتمیز، بچی گھبرا گئی۔ امی میں نے کیا کیا؟ اس نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی اور ہنسنے لگا اور جیا کے پیچھے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ ارے سامی حمزہ، آج فوزی آ رہی ہے اسلام آباد سے شام کو۔ تایا ابو نے فون بند کرتے ہوئے بتایا۔ چلو جی، ہم تو گئے اب، حمزہ بولا۔ عمران خان کی حلف برداری کی تقریب جاری تھی، سب ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے۔ علیزے تایا ابو کے پاس فرش پر فلور کشن رکھ کر بیٹھ گئی اور ساتھ ساتھ سیاست کے بارے میں اپنی رائے دینے لگی اور ابتسام بڑے دھیان سے سننے لگا۔ تایا ابو، جب میں کسی غریب بچوں کو، عورتوں کو دیکھتی ہوں نا، جو سڑکوں پر کوڑا چنتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جن کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے پہننے کے لیے، جن کا بچپن کسی فرمائش، کسی لاڈ کے بغیر گزر رہا ہو، یا مزدوروں کو جو سارا دن محنت کرتے ہیں مگر بھر پیٹ کھانا اور آرام نہیں ملتا، تب میرا دل چاہتا ہے کہ سب سیاستدانوں کو لائن میں کھڑا کر کے مار دوں۔ اب امید ہے کہ غریبوں کا بھی کچھ سوچا جائے گا۔ بیٹا اللہ کرے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ بات، دیکھو مخالفین کے چہرے، حمزہ نے کہا۔ ہا ہا ہا، واقعی جیسے پپھوں کا بنتا ہے اکثر، جیا بول کر خود ہنسنے لگی۔ دیکھ لیں تایا ابو، میں نے بولا تھا نا اس بار خان وزیر اعظم ہوگا، مان جائیں مجھے۔ تایا ابو مسکرائے۔ حمزہ بولا، ہاں جی، اسی تسی جیا علی خان، تالپوری ماہر فلکیات و ماہر پیشن گوئی، تمیز سے، اچھا زیادہ ٹر نہ کرو۔ علیزے نے کشن کھینچ کے مارا۔ حمزہ پیچھے ہٹ گیا اور ٹھا ابتسام کے منہ پر لگا۔ حمزہ شرارت سے ہنسا اور ابتسام کے غصے کے تاثرات دیکھ کر بولا، کشن لوہے کا نہیں تھا بھائی، ریلیکس۔ جیا کو جیسے ٹھنڈ سی پڑ گئی، کشن نہیں جیسے پتھر ابتسام کو مارا ہو، یہ سوچ کر وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور زوہا کے روم میں چل دی۔ بابا، میں سوچ رہا ہوں چاچو ساتھ شو روم جایا کروں، گھر بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گیا ہوں۔ میں بھی کہنے والا تھا بیٹا، اب تم آ گئے ہو تو تم کو ہی سب ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے۔ تمہارے چاچو نے بہت محنت کی ہمیشہ، کئی کاروبار شروع کیے، چھوڑے، نقصان اٹھایا، میرے حصے کا بھی سر کھپایا انہوں نے۔ تمہارے ہوتے اب بھی ہم بوڑھے ہی ٹینشنز دیکھیں۔ ابتسام دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور چھوٹی چھوٹی کاروباری باتیں، نئے بزنس کا آئیڈیا، حمزہ کی سٹڈیز، سب پر تفصیلی بحث چل نکلی۔ پھپھو نے جب سے سنا تھا ابتسام کے آنے کا، وہ آ جا پائیں، ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں ہادیہ اور جویریہ بھی، اور طلحہ بھی تھا۔
طلحہ ایک شوخ طبیعت کا غیر سنجیدہ سا بندہ تھا۔ اس کی باتیں اور انداز بڑے بے باک اور ذو معنی سے لگے، خاص کر لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے۔ ابتسام نے حمزہ کو سرزنش کی کہ وہ اسے اس کی حد میں کیوں نہیں رکھتا رہا، جبکہ زوہا علیزے بہت بے تکلف ہیں اس سے۔ ہادیہ اور جویریہ بھی خاص ماڈرن تھیں۔ ہادیہ موڈی سی، جبکہ جویریہ بہت فرینک لڑکی تھی، جو ابتسام پر شاید فدا ہو گئی، یا پھر پہلے سے پلان تھا کہ فدا ہونا ہے لاہور آ کر۔ بار بار بیٹیوں کی تعریفیں، ان کے سگڑاپے، سلائی کڑھائی، کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ۔ رات کھانا تایا ابا کے پورشن میں کھایا گیا۔ پپھو جویریہ سے، ارے سامی کو پانی دو، یہ ڈش آگے کرو، یہ سویٹ ڈش دو۔ پپھو بس جویریہ کو سامی کے آگے کر رہی تھی۔ ابا نے بھی نوٹ کیا، ارے احمد بھائی، عمر بھائی، جب جیا نے سامی کو انکار کر دیا تو طلحہ کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ رات پپھو دونوں بھائیوں کے ساتھ بحث میں مصروف تھی۔ ابو نے وقت مانگا سوچنے کے لیے، اور تایا ابو نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ رات زوہا اوپر جیا کے روم میں سونے آئی، کیونکہ اس کا روم پپھو لوگوں کو دیا گیا تھا۔ یار زوہا، پپھو کتنے ہفتوں کے لیے آئی ہیں؟ تو نے دیکھا ان کا سامان؟ علیزے نے زوہا سے پوچھا۔ یار جتنی دیر کے لیے بھی آئیں، ہماری تو شامت ہی آئی رہنی ہے۔ امی اور چچی ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہر صورت سگر ثابت کر کے چھوڑیں گی اب۔ زوہا نے ہینڈ فری کان سے ہٹاتے ہوئے بڑا ہی سنجیدہ منہ بنا کر کہا کہ جیا کی ہنسی نکل گئی۔ یار جویریہ بھی کمال ہی ہے ویسے۔ یاد نہیں جب پچھلی بار آئی تھی تو اپنے کٹے بال ہلا ہلا کر ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی میں جن آ جائے اور وہ دھمال کے موڈ میں ہو۔ جیا بولنے کے ساتھ ہی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ساتھ زوہا کا بھی برا حال تھا، ہنس ہنس کر۔ بس کرو جیا، اتنا نہ ہنسو، تمہاری متوقع نند بھی ہو سکتی ہے یہ جویریہ۔ کیا بکواس ہے، ظاہر ہے جب سامی بھائی جیسے ڈیسنٹ بندے کو ریجیکٹ کرو گی تو پپھو کا گھر ہی بچنا ہے تمہارے لیے۔ زوہا نے بات نشانے پر لگائی اور جیا کے پرسکون تاثرات پر دل ہی دل میں افسوس کیا۔ پیارا سا گل گوتھنا سا بیبی آ چکا تھا، سب اس میں مصروف تھے۔ امی آنسا کے گھر کچھ دن رکیں اور تائیمہ آنسا اور بچے کے لیے شاپنگ کرتی رہیں۔ ارے عذرا بھابھی، بہت قربانیاں دی آپ نے، ورنہ شگفتہ کو کیا پتہ خاندان میں کیسے رہتے ہیں۔ یہ معصوم بن کر ہمیشہ آئی گئی کی مہمانداریوں سے بچی رہی، آپ نے ہی سارا خاندان سنبھالا، ہر غمی خوشی میں آگے آگے رہیں۔ سچ میں مجھے تو شگفتہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، اب نانی وہ بنی ہے اور فکریں آپ کو پڑی ہوئی ہیں۔ تائی اماں نے تعصب سے فوزیہ کو دیکھا اور بات کا اندازہ لگا کر چپ ہو گئیں۔ فوزیہ، تم یہ سب چھوڑو، دیکھو یہ جوڑے کیسے ہیں، آنسا کے سسرال والوں کے لیے، اور یہ بچے کی چیزیں۔ پپھو بات بدلنے پر بڑا تلملائی اور سب کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ انوشا آپی بھی آئی ہوئی تھی، گھر میں رونق اور چہل پہل تھی۔ سامی، کیا ہو گیا ہے، اتنی اسموکنگ، کیوں اپنے دشمن بنے ہوئے ہو؟ انوشے کی بات پر ابتسام جیا کے رویے اور اپنی فیلنگز سب بتاتا گیا۔ آپی، میں اس سے منا لیتا اب تک، مگر یہ فوزیہ پپھو کا آنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے تو کچھ نہیں ہونا تھا، مگر اب کوئی تماشا لگنا ہے۔ سامی، مگر اللہ بہتر کرے گا، فکر نہیں کرو۔ پپھو کی خفیہ میٹنگز ابو اور امی کے ساتھ بہت ہونے لگیں۔ وہ بار بار احساس دلاتی کہ آپ لوگوں کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ احمد بھائی نے جان کر ابتسام کو پاکستان بلایا ہے، وہ آپ کا داماد بن کر شو رومز لے اڑے گا اور باقی جائیداد بھی ان کی ہوگی۔ ذرا سوچیں، عمر بھائی ایک لڑکا جو خود سر ہے، جس نے آپ کی پھولوں سی بیٹی کا دل توڑا، آپ کا مان توڑا، وہ جس نے پلٹ کر کبھی معافی نہیں مانگی، وہ اچانک کیوں آیا؟ اور یہ عذرا بہت تیز ہے، اس نے کان بھرے احمد بھائی کے کہ جائیداد ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ سازش ہو رہی ہے، سازش۔ آنکھیں کھولیں اور جیا کا فیصلہ خود کریں۔ عمر کمال صاحب اپنے بڑے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر یہاں آ کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ شگفتہ بیگم بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ تائی اماں، تایا ابا، انوشے سر جوڑے فوزیہ پپھو کے رویے اور سازشی باتیں ڈسکس کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک دے کر ابو اندر آئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کوئی پلان بنا رہی ہے۔ ابو مسکرائے تو تایا جان کا کہکا بے سہتا تھا۔ پھر ابو نے بھی فوزیہ سے ہوئی باتیں بتائیں اور یہ طے ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے اس گھر کا اتفاق نہیں ٹوٹ سکتا۔
انوشے آپی کا کہنا تھا جیا اور سامی کا نکاح کر دیں، ورنہ جیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ابتسام کی زندگی بھی خراب ہوگی۔ تایا ابا نے انوشے سے کہا کہ جیا کو سمجھاتے ہیں سب مل کر۔ ابو نے کہا انوشے تم ابھی سمجھاؤ تاکہ جمعے کو منگنی کر دی جائے، اس طرح فوزیہ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ جیا ادھر آؤ، میں نے بات کرنی ہے، آپی نے بلایا۔ جیا کو پاس بٹھا کر وہ زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے لگی۔ پپھو نے امی اور چچی کو کتنا ٹف ٹائم دیا، اور کیا جیا ایسے ماحول میں رہ پاؤ گی؟ دیکھو گڑیا، محبت بار بار دستک نہیں دیتی۔ ابتسام تمہارے لیے آیا ہے، وہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تمہارے رویے سے، اسے اپنا لو، یقین مانو اس سے بہتر تمہیں کوئی ہمسفر نہیں مل سکتا۔ یہ ضد نقصان پہنچائے گی، تم کو بھی سامی کو بھی۔ بس کر دو، اب شادی کرو اور روز سامی سے بدلے لیتی رہنا۔ آپی کی بات پر جیا کسمسائی۔ دیکھو میرا پیارا سا بھائی کتنا جلتا کرتا رہتا ہے، تم نے دیکھی اس کی آنکھیں کیسے دائرے پڑ گئے؟ اسے اپنا لو جیا۔ آپی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور جیا کے وجود میں دل نام کی چیز تڑپ گئی۔ وہ بے چینی سے چلتی ہوئی ابتسام کے روم کی طرف آئی۔ عجیب جھجک تھی، وہ بہت دیر دروازے کے پاس کھڑی سوچتی رہی کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ انوشے آپی کی باتیں سوچتی وہ باہر لان میں آ گئی۔ بے چینی بڑھ رہی تھی، وہ ابتسام سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ میں نہیں ناراض، میں تو پہلے دن سے مانی ہوئی ہوں۔ وہ چلتے چلتے ابتسام کے روم کی کھڑکی کی طرف آئی جو لان کی طرف کھلتی تھی۔ اندر کے منظر پر حیران ہوتی آگے کی طرف ہوئی۔ ابتسام لیپ ٹاپ گود میں رکھی کسی ماڈرن سی لڑکی جس نے سلیو لیس شرٹ اور ڈیپ گلا پہنا ہوا تھا، اس سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ ابتسام کی کمر کھڑکی کی طرف تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے بے تکلف دوست ہوں۔ شک، حسد، جلن، کیا کچھ نہیں جیا نے محسوس کیا، اور پھر سے ابتسام کے لیے نفرت محسوس کرتی اپنے روم میں آ گئی۔ جل جل کے کڑ کے رات گزر گئی۔ سب کزنز لان میں گپے لگا رہے تھے۔ ابتسام چپ سا تھا۔ جویریہ کے سوالوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی، مگر صرف اس لیے بیٹھا رہا کہ علیزے طلحہ کے پاس بیٹھ کر بہت ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ایک جلن سا احساس چھایا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد علیزے کو دیکھتا رہتا، پھر نظر پھیر لیتا۔ آج جیا کو میری نظروں کی تپش کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ اس نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا، اسے کب میرے جذبات کا اندازہ ہوگا؟ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لان میں ٹہلنے لگا۔ جویریہ اس کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ ابتسام کا دل چاہا اسے اٹھا کے کہیں دور پھینک آئے۔ ابتسام نے دیکھا کہ جیا نے ہنستے ہوئے طلحہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل گیا۔ طلحہ بڑے غور سے جیا کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیا تیزی سے اس کے پاس آ کے جیا کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بازو کھینچ کر جھنجھوڑ کر بولا، مجھے جلانے کے لیے اتنا گر رہی ہو کہ تمہیں اپنی نسوانیت کا بھی احساس نہیں رہا؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می، کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ آپ کی اتنی ہمت؟ زوردار تمانچے سے اس کے الفاظ بھی مکمل نہ ہونے دیے۔ ابتسام کے تھپڑ سے اس کی آنکھوں کے سامنے دن میں ستارے ناچ گئے۔ زوہا نے حیران سی کھڑی جیا کو بازو سے پکڑا اور اندر لے گئی۔ پیچھے پیچھے ہادیہ اور جویریہ بھی گئیں۔ سامی بھائی کیا ہو گیا؟ پلیز ریلیکس، حمزہ نے جلدی سے طلحہ کے آگے آ کر ابتسام سے کہا، کہیں وہ طلحہ کو کچھ کہہ کر نیا مسئلہ نہ بنا دے۔ ساتھ ہی طلحہ کو اشارہ کیا اٹھنے کا اور اس کو اندر لے گیا۔ ابتسام نے کرسی کو ٹھوکر ماری اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔ سب گھر والے لانچ میں جمع تھے۔ ابو چاچو پریشان، امی اور تائی اماں زوہا انوشے جیا کو چپ کرا کر ہار گئے۔ پپھو مطمئن سی تھی اور دل ہی دل میں خوش تھیں، اور اب بھائیوں کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ نے ابتسام کو کال کی، جلدی گھر آنے کو کہا۔ جب ابتسام آیا تو ابتسام کی سرخ چہرہ، انگارہ آنکھیں دیکھ کے تایا تائی کی پریشانی بڑھ گئی۔ برخودار، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری جیا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تایا گرجدار آواز سے بولنا شروع ہوئے۔ بہت بولے، بہت ڈانٹا۔ ابتسام سر جھکا کر سنتا رہا، پھر جیا کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک درد کی لہر دل میں محسوس کی۔ روئی سوجی آنکھیں، اف، اس نے آنکھیں بند کر لی۔
سب بولنے لگے، کوئی ڈانٹ رہا، کوئی طنز کر رہا۔ ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابتسام نے چاچو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہے تھے اور کہا، چاچو ابھی اسی وقت میرا نکاح کروائیں جیا سے، بس بہت ہو گیا، بہت ڈرامے دیکھ لیے میں نے، اور جس کو اعتراض ہے وہ بولے، میں جواب دوں گا۔ چاچو نے ابا کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس پڑے۔ ماحول یکدم بدل گیا۔ جیا کو کرنٹ لگا اور روتی ہوئی بولی، ابو اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ چاچو آپ وہاں ہوتے تو کہتے بالکل صحیح کیا۔ ابتسام بولا، یہ مجھے شروع سے مارتا آیا ہے، یہ اس لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مارتا رہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ جیا، صحیح کہہ رہا ہے سامی، اور سامی تم نے صرف ایک تھپڑ کیوں مارا؟ ابو غصے سے بولے۔ جیا حیران، پریشان اور صدمے کی کیفیت میں آ گئی۔ حمزہ تیاری کرو، شام کو نکاح ہے ان دونوں کا، غضب خدا کا سب کو پریشان کر رکھا ہے، اور فوزیہ تم بہتر ہے جانے کی تیاری کرو واپس، میں نہیں چاہتا کہ تم مزید یہاں رہو، تایا ابا بھی بولے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی سادہ سی، بغیر کسی آرائش کے، کسی پتلے کی طرح سپاٹ چہرہ لیے جیا ابتسام کے روم میں بیٹھی تھی، بالکل چپ، خالی ذہن کے ساتھ۔ اس کے بڑوں نے اس کا مان توڑا، اب وہ کس سے گلہ کرے؟ 2 آنسو اور گرے۔ ابتسام کمرے میں آیا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تو جیا بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر اس کی نظروں کو محسوس کرتی ہوئی ہولے ہولے گھبراتی رہی۔ ابتسام فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جیا کی دھڑکن بڑھنے لگی، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی۔ جیا، بی بریو جیا، تم پزل نہیں ہوگی، اگنور کرو اس اکڑو سڑو کو، کیوں آ گیا، اف، یہ آنکھوں کا نہیں سوچنا۔ جیا، سامنے گھر کی چھت پر کوا ہوگا، اس کا سوچ لو۔ ابتسام بولتا گیا اور جیا نے پھٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ سب اسے کیسے پتا؟ اس نے سوچا۔ ابتسام نے جیب سے اس کی تحریر نکال کر اسے دکھائی۔ جیا شرمندہ بیٹھی رہی۔ اب تو معاف کر دو نا، کچھ تو بولو، دیکھو میں کان پکڑتا ہوں۔ ابتسام نے کان پکڑ کے چہرہ اس کے سامنے کیا۔ جیا کی ہنسی نکل گئی، پھر وہ مصنوعی غصے سے بولی، آپ نے مجھے مارا؟ آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے نا، میں تو آپ کو جلا رہی تھی۔ آپ کی اس لڑکی سے اسکائپ پر باتیں، بے تکلفی، مجھے کتنی جلن ہوئی، سوچا آپ نے؟ ارے یار، وہ تو بس کولیگ تھی اور اچھی دوست، اس کو تمہارا پتہ ہے، اف، تو وہ تم تھی کھڑکی میں، مجھے شک سا ہوا تھا کہ تمہارا سایہ دیکھا۔ ابتسام نے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا جسے اس نے سختی سے چھڑایا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ ابتسام نے پھر ہاتھ پکڑا اور ہنستے ہوئے اس کو منہ دکھائی کی ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بولا، تمہارا علاج ہی تھپڑ تھا، بچپن سے کھاتی آئی ہو، عادت ہو جاتی ہے نا۔ جیا ہنس دی اور ناراضگی، اداسی ختم ہو گئی۔ وہ اس کے لیے اپنی فیلنگز بتاتا رہا اور وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ابتسام جیسا ہمسفر ملا۔ یہ تھی ناول جیا کی لاسٹ ایپیسوڈ اچھی لگے تو اس ایپیسوڈ کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز اور سٹوریز سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔